السلام علیکم۔ آج سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے قصص الانبیاء، جس میں ہم انبیاء کرام کے واقعات کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی اسٹوری سے اپنے اس سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں۔ ان کی زندگی صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ انسانیت کی اصل شروعات ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا تعارف سنتے ہیں۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور آپ پہلے رسول بھی ہیں جو شریعت لے کر اپنی اولاد کی جانب بھیجے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اول الرسل اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کفر و شرک پھیلنے کے بعد سب سے پہلے مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے خلیفۃ اللہ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام چونکہ تمام انسانوں کے والد ہیں، اس لیے آپ کی ایک کنیت ابو البشر یعنی تمام انسانوں کے والد ہے۔ آپ علیہ السلام کی ایک کنیت ابو محمد بھی ہے، اور جنت میں بھی یہ کنیت آپ کی ہوگی، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جنت میں کسی کی کنیت نہیں ہوگی سوائے حضرت آدم علیہ السلام کے، اور آپ کی عزت اور تعظیم کے لیے جنت میں آپ کی کنیت ابو محمد ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے خاص اپنے دست قدرت سے آپ کا جسم مبارک بنایا، اور ان میں اپنی طرف سے ایک خاص روح پھونک کر پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا۔ انہی کائنات کی تمام اشیاء کے ناموں، ان کی صفات اور حکمتوں کا علم بھی عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو محمد یا ابو البشر، اور آپ کا لقب خلیفۃ اللہ ہے، اور آپ سب سے پہلے اللہ تعالی کے نبی ہیں۔ آپ نے 960 برس کی عمر پائی، اور بوقت وفات آپ کی اولاد کی تعداد 1,00,000 ہو چکی تھی، جنہوں نے طرح طرح کی صنعتوں اور عمارتوں سے زمین کو آباد کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرشتوں سے مشورہ فرمانے کے بعد اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیجا تاکہ وہ اس سے مٹی لے کر آئیں، تو زمین نے کہا میں اس سے اللہ تعالی کی پناہ چاہتی ہوں کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس لوٹ آئے اور عرض کی اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ طلب کی تو میں نے اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو ان سے بھی زمین نے وہی کہا، اور انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی، اور لوٹ کر بارگاہ الہی میں عرض کی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، زمین نے ان سے پناہ طلب کی تو انہوں نے فرمایا میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ اس کا حکم نافذ کیے بغیر واپس لوٹ جاؤں۔ انہوں نے سطح زمین سے مٹی لے لی۔ پوری روئے زمین سے مختلف رنگوں اور مختلف صفات کی حامل مٹی کی ایک مٹھی برابر مقدار جمع فرمائی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ انسانوں کی صورت، سیرت، نفسیات اور طبیعت بھی مختلف ہے، جیسے مٹی کی اقسام، خواص مختلف ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا کیا جسے اس نے تمام روئے زمین سے لیا، لہٰذا اولاد آدم زمین کے اندازے کے مطابق، یعنی چونکہ مٹی مختلف قسموں کی تھی اس لیے انسانوں کی صورتیں اور سیرتیں بھی مختلف ہوئیں، تو ان میں سرخ اور سفید اور کالے اور درمیانے یعنی سانولے یا سفیدی سرخی سے مخلوط اور نرم و سخت اور خبیث و پاکیزہ ہیں۔ پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندنے کا حکم فرمایا، چنانچہ ایک مدت کے بعد یہ چپکنے والی بن گئی، پھر ایک مدت تک یہ گوندھی گئی تو کیچڑ کی طرح گارا بن گئی،
پھر یہ خشک ہو کر کھنکھناتی اور بجتی ہوئی مٹی بن گئی۔ پھر اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا، جس کو دیکھ دیکھ کر فرشتوں کی جماعت تعجب کرتی تھی، کیونکہ فرشتوں نے ایسی شکل و صورت کی کوئی مخلوق کبھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم فرمایا۔ روح داخل ہو کر جب آپ کے نتنوں میں پہنچی تو آپ کو چھینک آئی، اور جب روح زبان تک پہنچ گئی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے۔ اے ابو محمد آدم، میں نے تم کو اپنی حمد ہی کے لیے بنایا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ پورے بدن میں روح پہنچ گئی اور آپ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بار بار اس مضمون کا بیان فرمایا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد گرامی ہے، جس کا ترجمہ ہے، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، جسے اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ فوراً ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس پر فرشتوں نے عرض کی، اے اللہ، کیا تو زمین میں اس کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم ہر وقت تیری تسبیح اور تحمید کرتے ہیں، یعنی تیری خلافت کے مستحق ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں۔ تخلیق کے بعد ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے تمام اشیاء پیش فرمائیں، اور بطور الہام آپ علیہ السلام کو ان کے نام، ان کے کام، صفات، خصوصیات، اصولی علوم اور صنعتیں سکھا دیں۔ پھر یہ تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا، اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ تم سے زیادہ علم والی کوئی مخلوق نہیں اور خلافت کے مستحق تم ہی ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، کیونکہ خلیفہ کا کام اختیار استعمال کرنا، کاموں کی تعبیر کرنا اور عدل و انصاف کرنا ہے، اور یہ اس کے بغیر ممکن نہیں کہ خلیفہ کو وہ تمام چیزیں معلوم ہوں جن پر اسے اختیار دیا گیا ہے اور جن کا اسے فیصلہ کرنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے، اور اللہ تعالی نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ فرشتے اگرچہ صاحب علم و عرفان تھے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم الاسماء عطا نہیں فرمایا تھا، اس لیے وہ اشیاء کے نام نہیں بتا سکے، اور بارگاہ الہی میں اپنے عجز کا اعتراف کرتے ہوئے عرض گزار ہوئے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اے اللہ، تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم والا ہے اور تو ہی حکمت والا ہے۔ فرشتوں کے اعتراف عجز پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم، تم فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ آپ علیہ السلام نے ہر چیز کا نام بتانے کے ساتھ ساتھ اس کی تخلیق کی حکمت بھی بیان کر دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، اے فرشتوں، کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ فرشتوں نے جو بات ظاہر کی وہ یہ تھی کہ انسان فساد انگیزی اور خون ریزی کرے گا، اور جو بات چھپائی یعنی دل میں سوچی تھی وہ یہ تھی کہ خلافت کے مستحق وہ خود ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ علم و فضل والی کوئی مخلوق پیدا نہیں فرمائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کو اس کی پیش کی خبر دینے کے ساتھ ساتھ یہ تاکید بھی کر دی کہ تخلیق مکمل ہونے اور روح پھونکے جانے کے بعد فرشتے انہیں سجدہ کریں۔
جیسا کہ سورہ صاد میں ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے، جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی خاص روح پھونکوں تو تم اس کے لیے سجدے میں پڑ جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہونے اور ان میں روح پھونکے جانے کے فوری بعد یا فرشتوں کے سامنے آپ علیہ السلام کی فضیلت ظاہر کیے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک ساتھ سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا اور تکبر کے طور پر یہ سمجھتا رہا کہ وہ آپ علیہ السلام سے افضل ہے اور اس جیسے انتہائی عبادت گزار فرشتوں کے استاد اور مقرب بارگاہ الہی کو سجدہ کا حکم دینا حکمت کے خلاف ہے۔ اپنے اس باطل عقیدے، حکم الہی سے انکار اور تعظیم نبی سے تکبر کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا۔ قرآن مجید میں ابلیس کا یہ حال مختلف الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ سورہ اعراف میں ارشاد ہوتا ہے، اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ ابلیس ملعون کو جنت سے نکالنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام جنت میں اکیلے چلتے پھرتے تھے۔ یہاں آپ علیہ السلام کا کوئی ہم جنس نہیں تھا جس سے انسیت حاصل کرتے۔ ایک بار اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام پر نیند طاری کر دی، پھر اسی حالت میں آپ علیہ السلام کی بائیں پسلی نکال کر اس سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو تخلیق کیا اور پسلی کی جگہ گوشت رکھ دیا۔ اس عمل کے دوران آپ علیہ السلام کو کسی تکلیف کا احساس تک نہ ہوا۔ جب آپ علیہ السلام بیدار ہوئے تو اپنے سر کے پاس ایک خوبصورت خاتون کو بیٹھے ہوئے پایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کی، میں عورت ہوں۔ فرمایا، تمہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ تو عرض کی، اس لیے کہ آپ علیہ السلام مجھ سے سکون حاصل کریں۔ فرشتوں نے آپ علیہ السلام کے علوم کی وسعت معلوم کرنے کے لیے عرض کی، ان کا نام کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، حوا رضی اللہ تعالی عنہا۔ عرض کی، ان کا نام حوا کیوں ہے؟ ارشاد فرمایا، کیونکہ یہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہے۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ مرد و عورت والے باہمی ملاپ سے پیدا نہیں ہوئی، اس لیے یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان مردود ہوا تھا، لہٰذا وہ حضرت آدم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی طاق میں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ جنت میں رہو اور جہاں دل کرے بے روک ٹوک کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا اور کہا، وہ کہنے لگا کہ تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ اور اس کے ساتھ شیطان نے قسم کھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ اس پر انہیں خیال ہوا کہ اللہ پاک کی جھوٹی قسم کون کھا سکتا ہے۔ اس خیال سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس میں سے کچھ کھایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو بھی دیا تو انہوں نے بھی کھا لیا اور یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ممانعت تحریمی نہ تھی بلکہ تنزیہی تھی، یعنی حرام قرار دینے کے لیے نہ تھی بلکہ ایک ناپسندیدگی کا اظہار تھا۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہاد میں خطا ہوئی اور خطائے اجتہادی گناہ نہیں ہوتی۔ شیطان کے دھوکے کی وجہ سے انہوں نے اس ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا اور پھل کھاتے ہی ان کے پردے کے مقام بے پردہ ہو گئے اور وہ اسے چھپانے کے لیے ان پر پتے ڈالنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور میں نے تم سے یہ نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اس کے بعد حکم الہی ہوا کہ تم زمین پر اتر جاؤ۔ اب تمہاری اولاد آپس میں ایک دوسرے کی دشمن ہوگی اور تم ایک خاص وقت تک زمین میں رہو گے۔
जब हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने ममनुआ दरख्त से खा लिया और आप अलैहिस्सलाम को रब से किया हुआ वादा भुला दिया गया, तो जन्नती लिबास अलहदा हो गया। वहाँ की हर चीज़ आप अलैहिस्सलाम से मायूस हो गई। आप अलैहिस्सलाम जल्दी से भागते हुए जन्नती दरख्तों के पत्तों में छुप गए। अल्लाह ने पूछा, ए आदम, क्या तुम मुझसे भागते हो? अर्ज की, नहीं ऐ मेरे रब, बल्कि मुझे तुझसे हया आती है। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, क्या मैंने तुझे अपने दस्ते कुदरत से पैदा नहीं किया? क्या मैंने तेरे लिए मलाइका को सजदा करने का हुक्म न दिया? क्या मैंने तुझ में अपनी तरफ की खास रूह ना फूंकी? क्या मैंने तुझे अपने क़ुर्ब में जगह अता न फरमाई? क्या मैंने तेरे लिए अपनी जन्नत मुबाह न की? बस यहाँ से अलग हो जा, क्योंकि लग़्ज़िश वाला यहाँ नहीं रहता। इस पर हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम जिस कदर अल्लाह ने चाहा रोते रहे। फिर अर्ज़ की, ए मेरे माबूद, अगर तू मुझ पर रहम न करेगा तो कौन करेगा? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही फरमाई कि यूं दुआ कर, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अमिलतु सुअन व ज़लमतु नफ्सी फतुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। यानी ए अल्लाह, तो हर ऐब से पाक है और तारीफ के लायक तेरी ही जात है। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। मुझसे लग़्ज़िश हुई और मैंने अपनी जान पर ज़्यादती की। बस तू मेरी तौबा कबूल कर, बेशक तू बहुत तौबा कबूल फरमाने वाला और बहुत मेहरबान है। हज़रत सैयदना मुजाहिद और मुफस्सिरीन के एक गिरोह का ये कौल है कि ये वो कलिमात हैं जो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से सीखे, तो अल्लाह ने आपकी दुआ, आपकी तौबा कबूल फरमाई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत से ज़मीन पर आने के बाद 300 बरस तक नदामत की वजह से सर उठाकर आसमान की तरफ नहीं देखा और रोते ही रहे। रवायत है कि अगर तमाम इंसानों के आंसू जमा किए जाएं तो उतने नहीं होंगे जितने आंसू हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के खौफ इलाही से ज़मीन पर गिरे। और अगर तमाम इंसानों और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के आंसुओं को जमा किए जाए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के आंसू उन सब लोगों से ज्यादा होंगे। अल्लामा नजमुद्दीन शाफ़ई ने लिखा है कि सबसे पहले नमाज हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अदा फरमाई और मुख्तलिफ अफ़आल पर मुश्तमिल खुशू और खुज़ू वाली नमाज पाबंदी के साथ अदा करने का हुक्म आप अलैहिस्सलाम पर ही नाजिल हुआ। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत काब रदियल्लाहु अन्हु से फरमाया, मुझे इस बैत यानी खाने काबा के बारे में बताओ कि इसका क्या मामला था। हज़रत काब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ इस बैत को आसमान से नाजिल फरमाया। ये खोखले याकूत से बना हुआ था और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, बेशक ये मेरा बैत है, तो तुम इसके गिर्द इसी तरह तवाफ करना और इसके पास इसी तरह नमाज पढ़ना जिस तरह तुमने फरिश्तों को अर्श के गिर्द तवाफ करते और नमाज पढ़ते देखा है। इस बैत के साथ फरिश्ते भी उतरे और उन्होंने पत्थर से इसकी बुनियादें बुलंद की। फिर इन बुनियादों पर इस बैत को रख दिया गया। जब अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को गर्क फरमाया तो इस बैत को उठा लिया और उसकी बुनियादें बाकी रहीं। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमा ली और उन्हें मक्का की तरफ सफ़र करने का हुक्म दिया तो ज़मीन को उनके लिए लपेट दिया, यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा पहुँच गए। मकाम अबतह में फरिश्तों की आप अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो उन्होंने खुश आमदीद कहा और अर्ज़ की, ए आदम अलैहिस्सलाम, हम आपके हज के नेकी के मुंतज़िर थे जबकि हमने आपसे 2000 साल पहले इस बैतुल्लाह का हज किया है। तामीर काबा के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया तो उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को हज के तमाम अहकाम सिखा दिए। फिर वो आप अलैहिस्सलाम के साथ चले, यहाँ तक कि उन्हें अरफात, मुज़दलिफ़ा, मिना और जमरात के मकाम पर ठहराया और अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम पर नमाज, ज़कात, रोज़ा और गुस्ल जनाबत के अहकाम नाजिल किए।
حضرت آدم علیہ السلام نے ہند سے پیدل چل کر 40 مرتبہ حج کی سعادت حاصل کی۔ منقول ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ 20 یا 40 مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام سے حاملہ ہوئیں۔ ہر حمل میں 2 بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ جب یہ جوان ہو جاتے تو حضرت آدم علیہ السلام ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح فرما دیا کرتے تھے۔ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ انسان صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہونے تھے، کسی اور جنس سے نہیں۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے کے علاوہ اور کوئی صورت ہی نہیں تھی۔ انہی اولاد میں قابیل اور حابیل 2 لڑکے تھے، جن کے ساتھ ایک ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت ہی خوبصورت تھی اور اس کا نام اقلیمہ تھا، جبکہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی لیوزا کم خوبصورت تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے شرعی دستور کے مطابق قابیل کا نکاح لیوزا سے اور حابیل کا اقلیمہ سے کرنا چاہا تو قابیل اس پر راضی نہ ہوا اور مطالبہ کیا کہ میرا نکاح اقلیمہ کے ساتھ کیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اقلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، لہٰذا وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں ہو سکتا۔ قابیل کہنے لگا، یہ تو آپ علیہ السلام کی رائے ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم یہ سمجھتے ہو تو تم دونوں اپنی قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہی اقلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی علامت یہ ہوتی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اسے کھا جاتی تھی۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا اور حابیل بکریاں چراتے تھے۔ قابیل ہلکی قسم کی گندم کا ایک ڈھیر قربانی کے طور پر لایا، جبکہ حابیل نے رضائے الہی کے لیے ایک عمدہ قسم کی بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ پھر گندم اور بکری کو پہاڑ پر رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے دعا فرمائی تو آسمان سے آگ نازل ہوئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو لے لیا اور قابیل کی گندم کو چھوڑ دیا۔ یوں حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور یہی اقلیمہ کے حقدار قرار پائے۔ حابیل کی قربانی قبول ہونے پر قابیل کے دل میں بغض و حسد پیدا ہوا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا، کیوں؟ قابیل نے کہا، اس لیے کہ تیری قربانی مقبول ہوئی اور میری قبول نہ ہوئی، اور اس طرح تو اقلیمہ کا مستحق ٹھہرا، لیکن اس میں میری ذلت ہے۔ حابیل نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ صرف ڈرنے والوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ حابیل کے اس قول کا یہ مطلب تھا کہ قربانی کو قبول کرنا اللہ کا کام ہے، وہ متقی لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ تو متقی ہوتا تو تیری قربانی قبول ہوتی۔ اب اگر تیری قربانی قبول نہیں ہوئی تو یہ خود تیرے افعال کا نتیجہ ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ میں چاہتا کہ میری طرف سے ابتدا ہو، حالانکہ میں تجھ سے قوی توانا ہوں، اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ میں گنہگار نہ بنوں، بلکہ میرے قتل کرنے کا اراد گناہ اور تیرا سابقہ گناہ یعنی والد کی نافرمانی، حسد اور خدائی فیصلہ کو نہ ماننے کا سارا گناہ تیرے اوپر ہی پڑے۔ حابیل کی خوف خدا پر مشتمل اس تمام گفتگو کے بعد بھی قابیل اپنی شہوت کی تسکین کے لیے نفس امارہ کے شر کا شکار ہو کر اپنے بھائی کو قتل کرنے کے ارادے پر ڈٹا رہا، اور بالآخر قابیل نے حابیل کو کسی طریقے سے قتل کر دیا اور یوں دنیا اور آخرت کا خسارہ اٹھایا۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل حیران اور پریشان ہوا کہ اب اس لاش کو کیا کرے، کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مرا ہی نہیں تھا۔ ایک وقت تک وہ لاش کو پشت پر لادے پھرتا رہا، پھر جب اسے لاش چھپانے کا کوئی طریقہ سمجھ نہیں آیا تو اللہ نے انسانوں کی تدفین کا طریقہ سکھانے کے لیے ایک کوا بھیجا۔ چنانچہ ہوا یوں کہ 2 کوے آپس میں لڑے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کرید کر گڑھا کھودا، اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔
कौवे का वाकया देखकर काबिल को शर्म आई कि मुझे इस कौवे जितनी भी समझ न आई कि अपने भाई की लाश छुपा लेता। फिर काबिल ने भी ज़मीन खोद कर हाबील की लाश को दफन कर दिया। कुरान करीम में है, आयत मुबारका का तर्जुमा है, फिर अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो ज़मीन कुरेद रहा था ताकि वो उसे दिखा दे कि वो अपने भाई की लाश कैसे छुपाए। कौवे का वाकया देखकर कातिल ने कहा, हाय अफसोस, मैं उस कौवे जैसा भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश छुपा लेता, तो वो छुपा पछताने वालों में से हो गया। हाबील को कत्ल करने के बाद काबिल का बहुत ही बुरा हाल हुआ। जब काबिल ने अपने भाई को कत्ल कर दिया तो उसी दिन से अल्लाह ताला ने उसका एक पाँव पिंडली समेत उसकी रान के साथ मिला दिया और ये क़यामत तक यूं ही मिला रहेगा। उसका चेहरा सूरज की तरफ कर दिया कि जिस तरफ सूरज घूमता उसी तरफ उसका चेहरा घूम जाता था। जब काबिल ने हाबील को कत्ल कर दिया तो अल्लाह ताला ने उसकी अक्ल ज़ाइल और दिल में समझने की सलाहियत ख़त्म कर दी। ये इसी तरह रहा यहाँ तक के मर गया। आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात और तजहीज़ व तकफ़ीन से मुताल्लिक़ हज़रत उबई बिन काब रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों से फरमाया, ए मेरे बेटो, मेरा जन्नत के फल खाने को जी चाहता है। बेटे आप अलैहिस्सलाम के लिए जन्नती फल तलाश करने के लिए निकल गए। उन्हें सामने से फरिश्ते आते हुए मिले जिनके पास हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कफन और खुशबू थी। इसके अलावा उनके पास कुल्हाड़े और फावड़े और टोकरियां भी थीं। फरिश्तों ने उनसे कहा, ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटो, तुम क्या चाहते हो और क्या तलाश कर रहे हो? या ये कहा कि तुम क्या चाहते हो और कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, हमारे वालिद मोहतरम बीमार हैं और उन्हें जन्नती फल खाने की ख्वाहिश है। फरिश्तों ने कहा, वापस लौट जाओ, तुम्हारे वालिद की उम्र पूरी हो चुकी है। फिर फरिश्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने आए तो उन्हें देखकर हजरत हवा रदियल्लाहु अन्हा ने पहचान लिया और आप रदियल्लाहु ताला अन्हा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लिपट गईं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझसे अलग हो जाओ, पहले भी मुझे तुम्हारी जरिए ही मुसीबत पहुंची थी। मेरे और फरिश्तों के दरमियान रास्ता खाली कर दो। फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज की, उन्हें गुस्ल दिया, कफन पहनाया, खुशबू लगाई, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र खोदी और लहद तैयार की। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमाज जनाजा अदा की। फिर कब्र में दाखिल होकर आप अलैहिस्सलाम को कब्र में रखा, फिर ईंटें लगाईं, फिर कब्र से निकल आए और ऊपर से मिट्टी डाल दी। फिर फरमाया, ए औलाद आदम, तुम्हारे लिए तजहीज़ व तकफीन का यही तरीका है। ये था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या, जो सिर्फ़ एक कहानी नहीं है बल्कि हमारी ज़िंदगी का एक सबक है। अगले एपिसोड में हम किसी और नबी के क़िस्से से इबरत हासिल करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन वाक़यात से अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन।